اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جڑا سی پڑھنے ہیں، یعنی جو تلاوت کی جاتی ہے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا جاتا ہے۔ تو اس دے اوتے انشاءاللہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دا پڑھن دا مقام کی ہے، پڑھن دی فضیلت کی ہے، یہ کیوں پڑھیا جاتا ہے۔ یعنی جو تلاوت کرتا ہے قاری، ہر قاری پہلے پڑھتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو کی وجہ کی، اور ائمہ دین چاروں امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی مجمعین، انہوں نے کی فرمودات نے اور انہوں نے کی نظریات نے اعوذ باللہ دے پڑھن کے حوالے نال یہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو میں تھوڑے سامنے سورۃ نحل کی آیت نمبر 98 تلاوت کی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ پڑھن کا حکم ارشاد فرمایا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تسی قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ، کہ اللہ کو پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان تو، کہ یا اللہ سانو پناہ دے، اپنی پناہ میں رکھ، سانو مردود شیطان تو بچا لے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر، تفسیر بغوی کے اندر یہ بات موجود ہے، قولہ تعالی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ إِذَا أَرَدْتَ قِرَأَةَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ۔ تفسیر بغوی کے اندر آیت کا معنی موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا جو تسی قرآن پڑھو تے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ ان کا مطلب کی انہاں کہنا مطلب ہے اذا اردت قراءۃ القرآن، جو تسی قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرو، فاستعذ باللہ تے اعوذ باللہ پڑھو۔ کقولہ تعالی فاذا قمتم الى الصلاۃ، یہ ایویں ہے کہ جویں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جو تسی نماز لئی کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو تو پہلے تسی طہارت کرو، پہلے تسی وضو کرو، پہلے تسی پاکی حاصل کرو۔ تو فرماندے نے کہ جدوں تسی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو پہلے تانوں اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا۔ والاستعاذۃ سنۃ عند قراءۃ القرآن، اور اعوذ باللہ پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیا کہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر سمرقندی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا، امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، اذا اردت ان تقرأ القرآن فی الصلاۃ وغیر الصلاۃ فاستعذ باللہ، پاویں تو نماز پڑھ تے پاویں نماز تو علاوہ تو اعوذ باللہ پڑھ، جدوں بھی قرآن پڑھ، جو بھی قرآن کریم کی تلاوت یا ارادہ بندہ کرے گا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، چاہے نماز ہوئے چاہے غیر نماز ہوئے، جو قرآن پڑھنا ہے پہلے اعوذ باللہ پڑھ۔ انہوں نے یہ دو مثالیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا اکلت فقل بسم اللہ، جویں کہ جو تو کھاویں تو پہلے بسم اللہ پڑھ، یعنی کھان تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری یہی نا مثال بیان کی تھی کہ جب نماز لے جاؤ تو پہلے وضو کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو لہٰذا پہلے جو قرآن پڑھن لگو تو پہلے تسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تفسیر المنیر کے اندر انہوں نے اس آیت کی تفسیر بیان کی تھی، امر اللہ سبحانہ بالاستعاذۃ عند اول کل تلاوۃ للقرآن بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ اعوذ باللہ پڑھن دا حکم دیتا ہے کہ جدوں تسی قرآن پڑھو، ارادہ کرو تلاوت کرن دا تو پہلے تسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ والاستعاذۃ علاج للشیطان الجنی، اور شیطان مردود دا علاج ہے اعوذ باللہ، کہ بندہ جدوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تے رب انہوں اپنی پناہ وچ لے لیندا اور شیطان دے حملے تو بچ جاندا ہے۔ تفسیر ابن کثیر وچ امام ابن کثیر نے اس آیت کا معنی لکھا ہے، تفسیر کرتے ہیں، ھذا امر من اللہ تعالی لعبادہ علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے ذریعے اپنے بندیاں نو حکم دیتا ہے، اذا ارادوا قراءۃ القرآن ان یستعیذوا باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جو تسی قرآن پڑھن لگو تے پہلے رب کو پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ چند حوالے میں تھوڑے سامنے ذکر کیتے، ائمہ دین دی مزید تفاسیر دے حوالہ جات پیش کیتے جا سکتے ہیں، جنہاں نے اس معنی دے اندر اس آیت یہ سمجھایا ہے کہ جدوں تسی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور عربی دے اندر ہر لفظ دے کئی معنی، ایک لفظ دے کئی معنی عربی دے اندر۔ اعوذ، اے لفظ اعوذ جڑا ہے نا، صیغہ واحد متکلم
میں پناہ مانگتا ہوں. لفظی اعوذ ان بھی بہت سارے معنی. تفسیر البیان کے اندر امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اعوذ باللہ دی تفسیر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ لفظی اعوذ دے 5 معنی. ایک تو ہے نا میں پناہ مانگنا، 4 معنی ہور بھی انہوں نے لکھے. نمبر 1 اعوذ پناہ بھی خوف کہ اعوذ دا معنی ہے میں پناہ مانگنا، ربا سونے مینوں اپنی پناہ وچ رکھ لے. دوسرا نگاہ داشت نہیں خوف، ربا سونے میں چاہنا کہ تو مینوں اپنی نظراں چ رکھ لے. تیسرا ایمان بھی خوف، ربا سونے میں چاہنا مینوں اپنی امان وچ رکھ لے. چوتھا یاری بھی خوف، ربا سونے میں چاہنا تو میرا بیلی بن جا. اور 5واں معنی نے لکھا ہے فریاد و مدد بھی خوف کہ ربا سونے میری خواہش ہے میں مانگنا کہ تو میری مدد کر. تو بندہ جدو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے نا تو اندے وچ وہ کہندا ہے رب دی بارگاہ چ عرض کردا ہے کہ ربا سونیا میری تی مدد بھی کر، میرا دوست بھی بن جا، میرے تے نگاہ بھی کر تے میری مدد بھی کر اور مینوں اپنے امان وچ رکھ لے تے اپنی پناہ وچ رکھ لے. تو یہ کیوں پڑھیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر بھی مفسرین کرام نے بڑی تفسیر لکھی ہے. میں اختصار دے نال ذکر کراں. تفسیر البیان کے اندر امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعوذ باللہ دی تشریح بیان کردے ہوئے فرماندے نے کہ جدوں بھی قرآن مجید تلاوت کیتی جاندی ہے زمین تے جتھے بھی جدوں کو قرآن پڑھدا ہے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھدا ہے. اندے وچ بڑیاں حکمتاں نے کہ اعوذ باللہ پہلے کیوں پڑھیا جاندا ہے. انہاں حکمتاں وچ ہوئے حکمت ہے انہاں فرمایا لکھیا مناتا باتا مالک من الملوک وقرا الباب لا يدخل الا باذنه. امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں بندہ کسے بادشاہ دے بوئے تے جائے جا کے اوندا بوا کھڑکائے اونی دیر اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک انہوں اجازت نہ مل جائے. بادشاہ انہوں اجازت دے گا تے اندے کار وہ داخل ہو سکے گا. وہ فرماتے ہیں کذالک من اراد قراءۃ القرآن انما يريد الدخول فی المناجات مع الحبیب. جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے حبیب اللہ تعالی دے نال مناجات کے اندر گلاں کرے گفتگو کرے. انہوں چاہیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. جدو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا ان دی زبان پاک ہو جائے گی ہونے سلائے کے کہ ان دی زبان تے رب دا کلام چلے. سبحان اللہ. اے وجہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ تاکہ مناجات کے اندر انہیں گل کرنی رکھنا تو دی زبان پاک ہو جائے. امام الائمہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بیٹے نے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوترے نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پر پوتے نے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ان التعوذ تطہیر الفم عن الکذب والغیبۃ. فرماتے نے اعوذ باللہ پڑھنا کہ اعوذ باللہ پڑھن دے نال زبان پاک ہو جاندی ہے، جھوٹ تو پاک ہو جاندی ہے، چغلی تو پاک ہو جاندی ہے. ول بہتانی تے بہتان بازیاں جڑیاں بندے کردے نے انہاں اعوذ باللہ پڑھن نال زبان اودے تو بھی پاک ہو جاندی ہے. تعظیم لقراءۃ القرآن. قرآن پاک دی تلاوت دی تعظیم دے پیش نظر پہلے رکھا گیا ہے کہ تسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ زبان پاک ہو جائے پھر تسی قرآن پڑھو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی دے اندر اعوذ باللہ کی بڑی خوبصورت اور بے مثال انہوں نے تشریح بیان کی تھی. اندے وچوں نقطے جو چاندے نقطے میں تواڈے سامنے ذکر کراں گا. انہوں نے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق تو خالق والے رجوع کرنا ہے کہ مخلوق تو پاسے ہٹ کے رب والے دھیان کرنا ہے اعوذ باللہ پڑھنا. اور یہ تصوف دی پہلی منزل ہے کہ مخلوق تو توجہ ہٹا کے رب والے رجوع کرنا. یہ پہلی سیڑھی ہے تصوف دی. دوسرا اعوذ باللہ پڑھن دے وچ بندہ اپنی مجبوری بے بسی دا اعلان کرتا ہے کہ ربا سونیا میں بے بس ہاں، میں مجبور ہاں، تو میرا مولا ہے، میری مدد کر تے شیطان دے حملے تو مینوں بچا لے.